اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تو اب اللہ کا شکر آپ نے کر کے بتایا۔ مالی حالت بہت کم ہے، غریب ہے، اتنا پیسہ نہیں، بڑا گھر نہیں، ذاتی مکان نہیں۔ اس دنیا میں جتنے مسلمان زندگی گزار رہے ہیں، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ زندگی گزارنے کا مقصد یہی ہے، مطلب یہی ہے، جینے کا سبب یہی ہے کہ کسی طرح مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے محبت کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مجھ پر برسنے لگے۔ دنیا میں کون ایسا بدبخت مرد ہوگا، کون ایسی بدنصیب عورت ہوگی جو اللہ کے راضی ہونے کی خواہش نہیں رکھتی؟ ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ کیسے خوش ہوں گے؟ اللہ اپنی بندیوں سے کیسے محبت فرمائیں گے؟ کوئی تو ایسا کام ہوگا کہ جس کے کرنے سے اللہ خوش ہوں۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی ہے، پروردگار عالم نے اس آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ ایک ضابطہ، ایک اصول بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مسلمانوں سے کہہ دیجئے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کریں، تو آپ کیا کہہ دو؟ تحبون اللہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا کرو؟ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو نبی کی اتباع کرو، میری مانو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کو فالو کرو، نبی کی اتباع کرو، نبی کے طریقے پہ چلو، نبی کی سنتوں پہ چلو، نبی جو بتائے کرنے کو کہیں وہ کرو، نبی جن کاموں کے کرنے سے روکے ان سے رکو۔ یہ کام کرو گے، اتباع کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت بھی کرے گا۔ پھر آگے دیکھو، فرمایا یحببکم اللہ، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو تم کو یہ انعام ملے گا، پہلا انعام، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرا انعام، واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے، بڑے رحم کرنے والے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اتباع رسول، اتباع سنت ایک ایسا عمل ہے کہ اگر ہم اس عمل کو کرنے میں ناقص بھی رہیں گے، اور حقیقت میں ناقص ہی ہیں، مکمل طور پر تو کوئی آدمی بھی نبی کے طریقے پر نہیں چل پائے گا، لیکن اپنی کوشش اور بساط کے مطابق ہم کو چلنا ہے۔ تو بعض علماء کا یہ کہنا ہے اتباع سنت ایسا عمل ہے کہ اس پر ناقص طریقے پر بھی آپ عمل کرو گے، اپنی طاقت کے مطابق جو آپ سنت پر عمل کر رہے وہ سنت کا 100% والا اعلیٰ درجہ تو نہیں، لیکن اس کا انعام اللہ نے فرمایا اللہ تم سے محبت فرمائے گا، تو یہ کامل انعام مل رہا ہے۔ عمل تو ناقص ہے لیکن انعام بڑا کامل ہے۔ اللہ جب محبت فرمائیں گے تو اللہ کی محبت تو ناقص نہیں ہوگی، اللہ کی محبت تو پوری ہوگی، اللہ کی محبت تو اللہ کی شان کے مطابق ہوگی۔ تو سنت رسول کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کامیابی ملتی ہے، اللہ کی خوشنودی کا راستہ، اللہ سے ملنے کا راستہ، اللہ کی رضا کا واحد راستہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اتباع سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتلائے گئے احکامات کو ماننا، نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، نبی کے احکام پر پابندی سے جمنا، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اسے کرنا، جن کاموں کے کرنے سے منع کیا اس سے بچنا،
اللہ کے نبی نے ساری زندگی نمونے کے طور پر انسانیت کے سامنے چھوڑ دی ہے۔ میری ماؤں میری بہنوں، سیرت رسول میں جتنے فرمان اللہ کے رسول کے آپ کو نظر آئیں گے، ان سارے فرمانوں پر اللہ کے نبی خود عمل کرتے تھے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہوں، سب سے پہلے اپنی ذات کو، پہلے میں اللہ سے ڈرنے کا اپنے آپ کو حکم دیتا ہوں، پھر آپ کو بھی حکم دیتا ہوں۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا تو نبی بھی اللہ سے ڈرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، تو اب اللہ کا شکر آپ نے کر کے بتایا۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے مجھ کو کھانا مل جاتا ہے تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، شکر گزار بندہ بن کر، نہیں ملتا تو روزہ رکھ لیتا ہوں، صبر کر لیتا ہوں۔ جو عمل میری بہنوں کرنے کا نبی نے حکم دیا وہ کر کے بتایا، نمونہ چھوڑا۔ اسی کو تو کہتے ہیں نا اسوہ رسول، نبی کی سیرت، نبی کا اسوہ ہمارے لیے رول ماڈل ہونا چاہیے۔ نبی کی زندگی کو فالو کرنا، نبی کے طریقوں پہ چلنا، نبی کی دی گئی ہدایات پر اپنے آپ کو نچھاور کر دینا، دن کے اجالے سے لے کے رات کے اندھیرے تک ہر کام نبی کی سنت کے مطابق کرنا، یہ کامیابی کا سب سے اونچا معیار ہے۔ علماء کرام نے فرمایا کوئی آدمی اگر سنت پر عمل نہیں کرتا اور سنت کو چھوڑ کے وہ جو کرنا ہے کر لے، فرمایا بڑی بڑی نیکیاں کرنے کے بعد بھی اگر سنت پر عمل نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہے۔ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا کہ ولی بننے کے لیے شرط ہے کہ اس کا متبع سنت ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ملفوظ میں یہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ سنت کی اتباع پر کامیابی ملتی ہے، بھلے وہ دکھنے میں کیسا بھی ہو۔ آدمی، عورت، مالی حالت بہت کم ہے، غریب ہے، اتنا پیسہ نہیں، بڑا گھر نہیں، ذاتی مکان نہیں، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، حضرت نے بس ایک جملے میں فرما دیا، وہ دکھنے میں کیسا بھی ہو لیکن اتباع سنت پر اگر اس کی زندگی ہے تو وہ کامیاب۔ اور فرمایا اگر کوئی دکھنے میں بڑے سے بڑا عالیشان آدمی رکھتا ہے لیکن اگر سنت کی اتباع زندگی میں نہیں ہے تو اس سے بڑا ناکام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے میری ماؤں میری بہنوں، ہمیں اپنے بارے میں غور کر کے دیکھنا ہے، میری اپنی زندگی کیا سنت کے مطابق گزر رہی؟ میرا اپنا گھرانہ سنت کے مطابق چل رہا؟ میرے گھر میں کھانا پینا سنت کے مطابق ہوتا ہے؟ میرے گھر کی خوشیاں، میرے گھر کے غمیں سنت کے مطابق ہوتے ہیں؟ میں اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت میں سنت کا خیال کرتی ہوں، گھر سے نکلتے وقت میں میرے بچے سنت کا خیال کرتے ہیں، کپڑے پہننے کی سنت کا میرے گھر میں زندہ ہے، آئینہ دیکھنے کی سنت کا میرے گھر میں زندہ ہے، کھانا کھانے اور بستر بچھانے اور اٹھانے اور لیٹنے اور سونے کی یہ جو سنتیں ہیں وہ میرے گھر میں زندہ ہے، بیت الخلاء جانے اور آنے کی جو سنتیں ہیں کیا وہ میرے گھر میں زندہ ہے؟ سوچ کر دیکھنا۔ بعضے ایسے بھی علماء کرام گزرے ہیں ہمارے اکابرین میں جو یہ کہا کرتے تھے کہ سنت کے مطابق استنجا جانا بغیر سنت کے پڑھی گئی نفل سے بہتر ہے۔ سنت کے مطابق استنجا کو جانا یہ بہتر ہے، اللہ کو پسند ہے، بغیر سنت کی اتباع کے نفل پڑھنے سے۔ ہر عمل جو نبی کی سنت کے مطابق ہوگا وہ اللہ کو پسند، حکم اللہ کا ہوگا لیکن طریقہ محمد الرسول اللہ کا چلے گا۔ کامیابی اسی میں ہے میری بہنوں، نجات اسی میں ہے، سکسس کا یہی راستہ ہے اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔